کہ ہر جگہ محبت نہیں چلتی ہے, ہر جگہ آپ میں اگر طاقت ہے تو پھر آپ کو بدماشی دکھانی پڑتی ہے. تو وہاں بھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں, بھائی گھریلو جھگڑا چل رہا ہے, جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کرو, جب نہیں ہو پا رہا نا اس کا مطلب آپ معاملہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. پھر یہ دیکھو, یہ مت دیکھو کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. لوگ آ کے مجھے کہہ رہے تھے میری بیوی غلط ہے غلط ہے, میں کہتا ہوں یار غلط ہے صحیح ہے, تو کر کیا سکتا ہے, تو کر کیا سکتا ہے تو. اب اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا کہ غلط ہے یا صحیح ہے, جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو لعنت بھیجو, دفع کرو یار, مٹی پاؤ, پھر کیا کرو, میں نے کہا ایک اور شادی کرو بس. کہنے کوئی رشتہ نہیں دے گا, میں نے کہا تلاش کرتے رہو, کیونکہ رشتہ تلاش کرنا آپ کے اختیار میں ہے, کسی کو قائل کر کے اس سے زبردستی چھین لینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو بس گزارا چلاؤ ایسے ہی, اس وقت تک کمارے چھڑے چھاٹ رہو. کہہ رہے گناہ کا خطرہ ہے, میں نے کہا بچو گناہ سے, روزے رکھو جو اسلام نے بتایا. کہہ رہے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو توبہ استغفار کرو. ہونے کے بعد اب اس کو ریورس تو نہیں کیا جا سکتا نا, گناہ ہونے سے پہلے کے اصول یہ کہ بچو, ہونے کے بعد اب ریورس نہیں ہو سکتا, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب ماضی میں جو ہو چکا اس کو, ماضی کو اللہ کو کہیں. یہ تو جہنم میں جب جہنمی جائے گا نا, اللہ سے یہی کہے گا دوبارہ بھیج دے, ریورس کر دے سارا عمل, بہت انسان کا بچہ بن کے زندگی گزاروں گا. اللہ کیا کہتے ہیں, پاسٹ کبھی ریورس نہیں ہوتا, ماضی کبھی تبدیل نہیں ہوتا. تو جو گناہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب اس پہ کہ دوبارہ جا کے بچوں میں نہیں ہو سکتا. اب آپ کے اختیار میں یہی ہے کہ اللہ کو توبہ کر کے گڑ گڑا کے منانے کی کوشش کرو. زندگی کا اصول کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, جو اپنے اختیار میں. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات بہت زیادہ تاکید سے کہتے تھے, جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, اور جس چیز کے آپ کا اس پر اختیار نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اب رو رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کی خاطر, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں, کو یاد آ رہی ہے, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو آپ کو اس سے محبت ہے اس کو نہیں ہے, تو کیا کرو گے, نہیں یا تو بدماشی یا محبت, دونوں ہی نہیں ہے تو رونے کا حل ہے میرے پاس. کہتے میرا دل جل رہا ہے, رونے کا حل ہے. رونے کا حل یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا چھوڑ دو, کہیں اور شادی کر کے دل ادھر لگاؤ, آہستہ آہستہ یہ دل کیا ہو جائے گا, یوں سمجھو مر گئی. مرنے کے بعد بھی تسلی آ جاتی ہے نا کچھ وقت کے بعد, یہ قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے آدمی, مٹی ڈال کے آتے ہیں, بھول بھلیا ہو جاتا ہے کچھ وقت, بڑے سے بڑی محبت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کہ ختم ہو جائے گی, لیکن کمبخت علاج کرنا چاہتے ہی نہیں ہے نا, بار بار اس کو معشوقہ کو یاد کر کے ایئر کر کے ٹینشن لے گا, تو یہ ٹینشن تیری بنائی بھی ٹینشن ہے. تو اس کا نام لینا چھوڑ دو, نمبر بلاک کر دو, تذکرہ چھوڑ دو, اس گلی میں جانا چھوڑ دو جہاں سے سیٹنگ شروع ہوئی تھی, ساری یادیں چھوڑ دو اور اپنے آپ کو بزی کر لو کہیں اور. آہستہ آہستہ دماغ کیا ہو جائے گا, خالی. 1 سال لگے گا, 1.5 سال لگے گا, 2 سال لگے گا, اور اگر اس کی محبت ختم نہ بھی ہوئی نا تو یہ جو جذبات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, تھوڑی سی رہ جائے گی, وہ نقصان نہیں دیتی, وہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھائی زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اور یہ سوچ کے کہ غلط ہو رہا ہے, جتنا بھی ہو رہا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھو ہر تھوڑے دنوں میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, صحیح ہوتا ہے یہ یا غلط ہوتا ہے؟ کس قدر غلط ہوا ہے نا. اب میں ٹینشن لوں یار اتنے کی گاڑی نہیں ہے, جتنے قسطیں نہیں جا رہی گاڑی کی جتنے کا ڈیزل جا رہا ہے, تو کیا میرے اس ٹینشن سے فائدہ ہوگا؟ بار بار بیٹھا ہوں میں یہ ہر وقت یہی تذکرے لے کے, ڈیزل مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ٹماٹر مہنگا ہو گیا, خربوزہ مہنگا ہو گیا, تربوز مہنگا ہو گیا, یہ مہنگا ہو گیا. اس سے خدا کی قسم گورنمنٹ پر, ہماری ڈھیٹ قسم کی گورنمنٹ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اثر پڑے. یہاں کراچی میں اتنا قتل ہو رہا ہے انسانوں کا, اس سے جب حکومت پہ فرق نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر مہنگے ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ آئے دن لاشیں پڑی ہوئی ہیں نا کراچی میں. پرسوں کسی سفید ریش, چند دن پہلے سفید ریش بزرگ کو ڈاکوؤں نے مار دیا. وہ تو ڈاکو تو تھوڑی دیکھ رہے ہیں, جب گورنمنٹ پہ ان چیزوں کا اثر نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر تو بات کی چیز ہے. تو اس سے کیا ہوگا, ہم سوچ کے سوائے اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوگا. دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, ہم اگر اس غلط کے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں,
جو کر سکتے ہیں سوٹیبل طریقہ ہو, جذباتی باتیں نہ ہو. جذباتی باتیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں, سوٹیبل جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے, اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا, اس پہ تبصرہ بھی نہ کرو.